ایک یہودی دے نام نہاد دا جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگے کہ چلو عدالت نبوی دے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو فیصلہ کرواواں گے. لیکن دوسری طرف نام نہاد کلمہ پڑھنے والا اتوں کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہنے لگا نہیں، ابی بن کعب اشرف جڑا یہودی ہے اون دے کولوں جڑا سردار تہاڈا یہودیاں دے سردار کولوں فیصلہ کروانا چاہنا ماں. آخر یہودی کہندا نہیں میں تے عدالت نبوی دے اندر فیصلہ کرواواں گا. آخر عدالت نبوی دے اندر کیس دعویٰ دائر کر دیتا. فیصلہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی دے حق دے اندر فرما دیتا. جدو یہودی دے حق دے اندر آقا نے فیصلہ دیتا، نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ مینوں تے اس دے اندر کوئی شک لگتا ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہویا، چلیے فاروق اعظم دے کولوں دوبارہ ذرا اس تے نظر ثانی کروا لئیے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گئے. یہودی حضرت عمر فاروق نو کہنے لگے کہ عمر ذرا دھیان نال فیصلہ کرنا، سپریم کورٹ آف اسلام نے تیرے نبی نے پہلے فیصلہ میرے حق دے اندر کیتا ہے، ذرا دھیان نال. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا فیصلہ میرے نبی دا پھر میرے کل لین کی آئے ہو. اندر گئے تلوار کڑ کے لے آئے. تلوار کھول کے نام نہاد مسلمان ترسن تو جدا کر دیندے نے قتل کر دیتا. نار کے فرماندے نے ہاذا قضائی لمن لم یرض بقضائی رسول اللہ، جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ منے عمر دی تلوار اسی طرح ہی کرے گی. ادھروں نام نہاد مسلمان دے ورثاء نے نبی دی عدالت دے کیس کر دیتا کہ عمر نے ساڑے بندے نو نجائز قتل کر دیتا. رحمت کائنات نے فاروق اعظم نو طلب کر لیا. آقا پریشان ہو گئے، اے عمر کی کر دیتا ہے؟ عمر فاروق کردے نے محبوبہ اس نام نہاد مسلمان نو قتل تے میں ہی کیتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اسے تواڈے کولوں فیصلہ کروا کے گیا تے کہندا ہے عمر دوبارہ نظر ثانی کروانی چاہنا وا تے میں اپنی تلوار دے نال ہی نظر ثانی کر دیتی ہے محبوبہ. ایندا بھی جیڑا میرے پیغمبر دی بات نہیں منے گا، میرے پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم نہیں کرے گا، عمر دی تلوار اسی طرح فیصلہ کردی رہے گی. ورثاء قاتلین آ گئے، عمر کو قصاص چاہیے ہے. رب کائنات نے عرش تو قرآن نازل فرما دیتا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب پیغمبر فلا وربک، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے. اللہ قسم اٹھا رہے نے، اللہ قسم اٹھا رہے نے، اے میرے پیغمبر مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، جو فیصلہ عمر نے کیتا ہے وہ فیصلہ میرا عرش تے سی. عمر نے صحیح فیصلہ کیتا ہے. جیڑا بھی آئندہ تو میرے پیغمبر دے فیصلوں نو نہیں منے گا، عمر دی تلوار اسی طرح ہی فیصلہ کرے. رب نے عمر دے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا. تو حدیث ساتھیو بھائیو، وقت دا حکمران دی بہت بڑی ذمہ داری ہویا کر دی ہے. یہ بھی حکمران نے، ساڑھے اسلامی ممالک دے بھی حکمران نے، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں حکمران تے بڑے بڑے روگ تے دبدبا اپنی ہی عوام تے. ذرا اس حکمران دی طرف نظر کرو، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس دا مکان مسجد نبوی دے نال بالکل سی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پرنالہ خود مسجد نبوی کی طرف رکھوایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پرنالہ اکھڑوا دیتا.
حضرت عباس موجود نہیں تھن. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جدو واپس آئے ویکھیا پر نالا اکھڑیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے چیف جسٹس آف مدینہ اونا دی عدالت دے اندر وقت حکمران اور اسلامی حکمرانہ دے اسلامی ممالک دا بہت بڑا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف دائر کر دیتا, مقدمہ دائر کر دیتا. چیف جسٹس نے فاروق اعظم نو وقت حکمران نے اپنی عدالت دے اندر طلب کر لیا, انکار نہیں کر سکے. عدالت دے باہر آئے, باہر کھڑے نے, قاضی نے باہر ہی کھڑا کر دیتا. اے عمر باہر کھڑے ہو جتنی دیر تے میں پہلے فیصلہ نہیں کر لیندہ. اگرچہ تسی حکمران ہو تو الگ بات ہے, لیکن میری عدالت کے اندر انصاف ہوئے گا. اور یہ دور بھی حضرت فاروق اعظم دا تھی. تھوڑی دیر تو بعد فاروق اعظم نے عدالت کے اندر طلب کر لیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بولن لگ دے نے, جج نے منع کر دیتا ہے کہ عمر تم نے بولن دی اجازت نہیں, پہلے مدعی بات کرے گا بعد تسی جواب دیو گے. جج نے کیا کہ اے عباس اپنا مدعا بیان کرو. حضرت عباس کہتے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نالا مسجد نبوی طرف لگوایا تھی, عمر نے اکھڑا دیتا ہے. مینو ایسا جواب چاہیے, انصاف چاہیے. جڑا پر نالا خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندیاں تے کھڑیاں ہو کے خود اپنے دستے مبارک دے نال نصب کیتا تے, کیوں کھڑا گیا؟ پھر جج نے حضرت فاروق اعظم دی طرف متوجہ, عمر جواب دیو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن نو جھکایا ہوا ہے, حکمران بھی نے لیکن جج دے سامنے کھڑے نے. ایتھے کوئی حکمران نہیں, مجرم کھڑے نے. کہندے نے اے جج صاحب واقعی میرے کو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. حضرت عباس اپنے موقف دے اندر سچے نے, میں شرمندہ ہوں. میں خود ہی کہنا کہ عباس میں نیچے کھڑیا ہونا, تسی میرے کندیاں تے کھڑیا ہو کے پرنالا اوتھے ہی نصب کر لو. جج کہنے لگے واقعی یہ ہوئی بات ہے, یہ ہوئی ہوئے گا. جاؤ عمر پرنالا لگواؤ. جدو پرنالا لگ گیا حضرت عباس کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا سی کہ عمر دی عدالت کے اندر انصاف ہے کہ نہیں ہے. وقت حکمران نو جج نے وہ دے خلاف ڈگری کر دیتی ہے. اج ساڑے ملکہ دے اندر دیکھو کتنے انصاف ہو رہے ہیں, کوئی انصاف تا نام و نشان نہیں. جس ملک دے اندر انصاف نہ ہوئے اوتھے کدی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا. جتھے عدل و انصاف ہوئے گا اوتھے کتا بھی پیاسا نہیں رہے گا.